الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ ایک بچہ جو قرآن پاک حفظ کر رہا ہے اور حفظ قرآن میں روزانہ اس کے کئی گھنٹے صرف ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بار بار وضو ٹوٹتا ہے، اسے کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے بار بار وضو ٹوٹتا ہے۔ بار بار وضو کرنے کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے اسے اب قرآن پاک کے حفظ کرنے میں وہ دلچسپی نہیں رہی جو پہلے تھی، اس کی رغبت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو کیا کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے کہ اسے یہ وضو معاف ہو جائے؟ گزارش یہ ہے کہ پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے باوضو ہونا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے؟ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے پہلے آپ وضو کر لیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی وضو کی حالت میں نہیں ہے اور وہ اسی طرح قرآن پاک پکڑ کر تلاوت کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہے؟ کیا کوئی ایسی دلیل ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں کہ اسے نہیں ہاتھ لگاتے مگر وہ جو پاک ہیں۔ یہ دلیل قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ بھی لکھی ہوتی ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس دلیل پہ اگر غور و فکر کیا جائے، توجہ دی جائے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس آیت کا قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کے واجب ہونے کے مسئلے سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت میں لوح محفوظ کا تذکرہ ہو رہا ہے، قرآن پاک کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک کے بارے میں کہ یہ قرآن پاک لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ کو صرف وہ ہاتھ لگاتے ہیں جنہیں پاک کیا جا چکا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ لفظ بولا ہے جنہیں پاک کیا جا چکا ہے، جو پاک کیے ہوئے ہیں۔ یہ پاک کیے ہوئے کون ہیں؟ یہ فرشتے ہیں جو کفر و شرک سے پاک ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس لوح محفوظ کو وہ ہاتھ لگاتے ہیں جو باوضو ہیں، بلکہ لوح محفوظ کو ہاتھ لگانے والے وہ فرشتے ہیں جو کفر و شرک سے پاک ہیں، خیانت سے پاک ہیں اور بہت ہی امانت دار ہیں۔ تو یہاں قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کا تذکرہ نہیں بلکہ لوح محفوظ کو ہاتھ لگانے کا تذکرہ ہے، اور جس لفظ سے باوضو ہونا مراد لیا جا رہا ہے اس سے مراد باوضو ہونا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے گناہوں سے، کفر و شرک سے پاک ہونا، اور وہ فرشتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جس چیز کو دلیل بنایا جاتا ہے یہ وہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہو۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس حدیث میں بھی پاک سے مراد باوضو نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہو، یعنی کہ کفر و شرک سے پاک ہو، یعنی کہ کافر کو قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اس سے مراد وہ آدمی نہیں ہے جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ مسلمان ہر حالت میں پاک ہوتا ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی راستے میں ملے جبکہ میں جنابت کی حالت میں تھا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، میں آپ کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو میں کھسک گیا، گھر آیا، غسل کیا، پھر آپ کے پاس آیا تو آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے آپ کو ساری بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ یا ابا ہر ان المؤمن لا ینجس،
سبحان اللہ، ابو ہریرہ مومن تو ناپاک نہیں ہوتا، مومن تو پلید نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس حدیث میں یہ جو کہا گیا ہے کہ قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کفر و شرک سے پاک ہو، جو ایمان کی حالت میں ہو، جو اسلام کی حالت میں ہو، جو توحید پہ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو ہونا جو ہے یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کے واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہی موقف صحابہ کرام میں سے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے، اور دیگر بہت سے علماء کرام کا بھی یہی موقف ہے۔ البتہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد، ان کا یہ موقف ہے کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے، لیکن گزارش کر چکا ہوں کہ اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے پہلے باوضو ہونا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن وضو کے بغیر بھی قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔